دیکھیں ایک چیز جس کو میں لفظ شوق کہہ رہا ہوں، شوق کے لیے میں لفظ انگریزی میں استعمال کر رہا ہوں انٹرسٹ، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور چیز ہے جس کو ہم صلاحیت یا مہارت کہتے ہیں، وہ ہے اسکل، ٹھیک ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بالکل کچھ اور چیز ہے، یہ بالکل کچھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک دوسرے سے تعلق ضرور ہے، شوق زندہ ہے تو صلاحیت بھی پیدا ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم شوق کی پرواہ نہیں کرتے، صلاحیت پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک بچے کو میں لکھنا سکھا دوں اور لکھنے سے اسے نفرت ہو جائے، میں اسے پڑھنا سکھا دوں اور پڑھنے سے اسے نفرت ہو جائے، میں اس کی مرضی کے بغیر، یعنی وہ سوال جو اس کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے لاز آف موشن کے بارے میں، یا فورس اور موشن اور انرجیا اور ایکویلیبریم، یا کوئی بھی فزکس کا یا سائنس کا کوئی بھی کانسیپٹ، اس کا سوال اس نے نہ پوچھا ہے، نہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا ہے، میں اس کے جوابات اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کو پوری کی پوری انڈرسٹینڈنگ کروا دوں، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن وہ کویسچن ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، وہ سوال ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ یہ جو علم ہے نا، یہ علم انٹرنلائز نہیں ہو سکے گا، یہ علم اون نہیں کر پائے گا۔ اونرشپ اور انٹرنل یہ ایک الگ موضوع ہے جو ابھی میں اس وقت نہیں چھیڑ سکتا، لیکن یہ پورا موضوع ہے۔ اونرشپ کیسے آتی ہے، اونرشپ آف کانٹینٹ کیسے آتا ہے، تو یا انٹرنلائزیشن آف لرننگ کیا ہوتی ہے، انٹرنلائزیشن پروسیس کیا ہوتا ہے لرننگ کا، یہ بہت اہم ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کے شوق، اور شوق سے کیا مراد ہے، شوق سے بالکل سمپل بات، آپ کا وہ کام کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ کام آپ کے لیے انجوائبل ہے، جب آپ وہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کے اندر اس کام کو کرنے کی رغبت موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کام آپ کو بہت اچھا آتا بھی ہو۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، بیڈمنٹن مجھے بہت شوق ہے، لیکن میری زندگی میں بیڈمنٹن کے میں نے جتنے میچز کھیلے ہوں گے اس میں بہت سارے میں ہارا ہوں، میں بیڈمنٹن میں جیتا نہیں ہوں، لیکن مجھے شوق بہت ہے، مجھے بہت شوق ہے، لیکن میں بس کبھی کبھار بیڈمنٹن کھیلتا ہوں۔ ایک ہمارے ایک جم خانہ ہے، اس میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ اس کا فیسلٹی ہے پوری، دوست احباب بھی ہیں، فیملی بھی ہے، کھیلتے ہیں ہم لوگ، کھیلتا بہت شوق سے ہوں، لیکن جیتتا نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود کہ میں ہارا چلا جاتا ہوں، میرے شوق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، مطلب ہار کے بھی پھر کھیلتا رہتا ہے، مطلب کوئی پیچھے ہٹ ہی نہیں رہا، لیکن مجھے شوق بہت ہے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بالکل اسی طرح قرآن کی ممکن ہے کہ کوئی سورہ ہو جس کو یاد کرنے کی کسی کے دل میں ایک تمنا ہو، اور کتنے خوبصورت انداز سے ابھی آیات تلاوت ہوئی تھی، بہت سے لوگوں کی خواہش ہو کہ کاش میں بھی قرآن کو اتنی خوبصورت آواز میں، اتنے خوبصورت لہجے میں اور ایک اس کی کیفیت کے ساتھ، کاش میں بھی اس کو ایسے پڑھ سکتا ہوتا اور میں بھی اس کو ایسے ہی تلاوت کروں۔ بات کلیئر ہو رہی؟ یہ ہے شوق۔ اب لیکن اس کو تو یاد نہیں ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن کھولتا ہے، یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بہرحال اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی اس کو اتنا نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے سیکھنے کی کوشش یا اس کو یاد کرنے کی کوشش کے باوجود بھی اسے ہو نہیں پایا ہو، لیکن اس کے اندر شوق بہت ہو، اس کا دل بہت چاہتا ہو۔ آپ کو جو اجر ملے گا نا، دل کی اس کیفیت پہ ملے گا، صلاحیت پر اجر نہیں ملے گا، کیفیت پہ۔ صلاحیت کے تو اس صلاحیت کے درست نیت کے ساتھ جب آپ استعمال کریں گے تو اجر ملے گا، یا دل کی اس کیفیت پہ اجر ملے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا میرے 2 بیٹے، ایک نے، دونوں کو میں نے حفظ میں داخل کرایا، 2 سال کا آگے پیچھے کا فرق ہے۔ ایک بچے نے 2.5 سال میں الحمدللہ پورا کام کمپلیٹ کر لیا، اس نے یاد کر لیا۔ دوسرے بیٹے کو میرے 4 سال ہو گئے ہیں، اور 4 سال میں اس نے مشکل سے 15 پارے کیے، اور یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کو کیا کروں۔ اب وہ کیا خیال ہے، دوسرے کی شامت آئی بھی ہوگی یا نہیں آئی بھی ہوگی؟ دنیا اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی ہوگی؟ اچھا سلوک کر رہی ہوگی یا کچھ گڑبڑ ہو رہی ہوگی؟ ٹھیک ٹھاک اس بچے کا مسئلہ پھنسا ہوا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ یہ، میں نے ان سے کہا دیکھیں، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی اس بچے نے 2.5 سال محنت کی ہے، اور یہ بچہ 4 سال سے محنت کر رہا ہے، تو
جس نے 4 سال محنت کی ہے اس کا اجر کتنا ہوگا جس نے 2.5 سال محنت کی ہے؟ مطلب اللہ کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بچے کو ہٹائیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. چلیں فرض کریں ہم سب حفظ پروگرام میں داخلہ لے لیتے ہیں. بالفرض آپ میں سے ماشاءاللہ بہت لوگوں کو حفظ بھی ہوگا، لیکن فرض کیجئے ہم سب داخلہ لیتے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ہوں جو 2.5 سال میں کر لیں، کچھ وہ 2 سال میں کر لیں، اور ہو سکتا ہے کوئی 7 سال میں کرے. جو 7 سال تک محنت کرتا رہا اور 7 سال میں کمپلیٹ کیا، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ناکام ہوں کیونکہ میں نے 7 سال میں کیا ہے، یا میں نے 5 سال لگا دیے اور ابھی تک آدھا کیا ہے، اور اس نے 2.5 سال میں پورا کر لیا، میں نے 5 سال میں آدھا کیا ہے. تو وہ نادم اور پریشان ہوتا ہے. لیکن اس کو ایک اور طریقہ ہے دیکھنے کا کہ جس نے 5 سال لگائے ہیں، اگر اس کا شوق زندہ ہے، مسلسل اسے اجر مل رہا ہے، مسلسل اجر مل رہا ہے، اس کو اجر کتنا زیادہ مل رہا ہے، کیا خیال ہے؟ تو اس میں پریشان نہیں ہو، بالکل پریشان نہیں. صرف آپ اگر یہ کہا جائے نا کہ کون سی لرننگ بالکل ہر بچے پہ فرض ہے جو لازمی اس کو سکھانی ہے، سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اور 3 آیات ان کا حفظ کرنا ہر بچے پہ فرض ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس کے علاوہ قرآن حفظ کرنا فرض نہیں ہے، 8 6 10 صورتیں بھی حفظ کرنا فرض نہیں ہے. یہ کام اپنے شوق کی بنیاد پر چلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اعلیٰ ترین نتائج پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بات کلیئر ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کتنے صحابہ ایسے تھے جنہیں پورا قرآن حفظ تھا؟ بہت کم. اور وہ 23 سالہ حفظ پروگرام تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے. بلکہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں مذاق میں، سنت تو 23 سال میں حفظ کرنا ہے. 23 ایئر پروگرام تھا جس میں قرآن نازل ہوا ہے. 23 ایئرس کا نزول قرآن کا پروگرام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے ہوں اور صحابہ کی کیفیت ایسی ہو کہ ہر ادا پہ جان دیتے ہوں، لیکن سب کے سب حافظ پورے نہیں بنے. تو جو بہت اہم بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کام نہیں کریں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جذبہ اور شوق ہے قرآن کی آیتوں پر جان دینا اور قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کا جذبہ تھوڑا تھا، زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا، سب سے زیادہ تھا. لیکن پورے قرآن کا حافظ جو ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پورا قرآن یاد کرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم کام نہیں تھا. بات یہ ہے کہ ایک بات اس میں بہت اہم ہے، بنیادی بات کو بنیادی اہمیت دینا سیکھیے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں بنیادی بات کو بنیادی اہمیت دینے کے سلیقے کو حکمت کہتے ہیں. فروعی بات کو بنیادی اہمیت بنا دینے کے عمل کو جہل کہتے ہیں. بالکل بنیادی بات کو سب سے بنیادی اہمیت، اور وہ ہے دل کی کیفیت. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو کتنے صحابہ ایسے تھے جنہیں دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا تھا، ناظرہ قرآن جسے آپ کہتے ہیں، دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے تھے. گنتی کے چند، بہت زیادہ تعداد نہیں، بہت. اور اسلام جو ہے وہ لاکھ تک پھیل چکا تھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آپ لاکھ کو کراس کر چکے تھے، بہت بڑی تعداد میں. اور کتنے لوگ تھے جو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابہ اگر ابھی آ جائیں اور کسی اسلامک اسکول میں 3ری جماعت کے امتحان ان سے لیا جائے اسلامیات کا، یا کسی مدرسے کے پہلے درجے کا ایگزام ان سے لے لیا جائے، تو وہ تو فیل ہو جائیں گے. یعنی وہ اصحاب جن کی تربیہ اور تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اگر اسلامک اسکول میں ان کا امتحان دلوا دیا جائے، سائنس انگلش کا نہیں، سائنس انگلش کے امتحان کی بات نہیں کر رہا، میتھس کے امتحان کی بات نہیں کر رہا، اسلامک اسٹڈیز کا جو کریکلم ہم نے بنا رکھا ہے اس کا امتحان اگر صحابہ کو دلوا دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کہ ستاروں کی مانند ہیں، جن میں سے کسی ایک کو بھی فالو کروں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر ان کو کسی اسلامک اسکول کے اسلامک اسٹڈیز کے کریکلم کے 3ری کلاس یا 4تھی کلاس کا امتحان دلوا دیا جائے سب کو، تو پتہ ہی لگے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تیار فرمائے اس میں سے 93% تو فیل ہو گئے ہمارے بنائے ہوئے کریکلم. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 7 سال اور 8 سال کے بچے کو ان چیزوں کو اتنا ضروری خیال کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تربیہ میں لازم نہیں تھیں.
آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہاں کھڑی تھی؟ اس میں تھوڑا فاصلہ نہیں ہے، بہت فاصلہ ہے. آپ خالد بن ولید کو اگر چوتھی جماعت جو اسلامک کسی بھی اسلامک اسکول کا 3 اور 4 کلاس کا جو کریکلم ہے، جو دین کا کریکلم ہے، میں سائنس میتھس کی انگلش کی بات نہیں کر رہا، آپ اس کے امتحان لیجیے، آپ کو پتہ لے گا، آپ کو پتہ لے گا وہ پورے قرآن کے حافظ نہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ بہت ساری چیزیں آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن سیف اللہ ہیں، لیکن کامل تربیہ ہوئی ہے ان کی، کامل تزکیہ ہوا ہے ان کا قلب اور ان کا ذہن اور ان کی نگاہ قرآن کی نگاہ بن گئی. یعنی بات سمجھ آ رہی؟ وہ دیکھیں تبلیغ کی نا 3 شکلیں، دعوت دین اور تبلیغ کی 3 شکلیں. سب سے کمزور شکل یہ ہے کہ میں قول سے تبلیغ کروں، میں بول کے تبلیغ کروں. یہ اس کی سب سے غیر مؤثر شکل ہے. تبلیغ کی دوسری جو اس سے بڑھیا شکل ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے عمل اور برتاؤ اور اخلاق سے مبلغ بن جاؤں، دعوت خیر دینے کا باعث بن جاؤں. یعنی بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے، محمد بن قاسم کے بھی آنے سے پہلے ساؤتھ انڈیا کے اندر مسجد بن گئی تھی. آپ کو پتا ہے بات؟ بہت دلچسپ بات ہے. آپ کو انڈیا میں سب سے پہلے جو مسلمان آئے ہیں وہ عرب تاجر آئے ہیں جو ساؤتھ انڈیا کے اندر اپنا مال لے کر آتے تھے اور تجارت کرتے تھے. اور ان کا ایک اصول ایسا تھا جس سے وہاں کی جو مقامی آبادی تھی وہ اتنی متاثر ہوئی. انہوں نے کوئی تبلیغ نہیں کی، وہ تو اپنا مال لے کر آئے. ان کا ایک اصول تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جہاز لے کر آئے، ہمارا مال ہے، اس مال میں انہوں نے کہا لاؤ ہم خریدتے ہیں. انہوں نے کہا 1 منٹ، ابھی آپ خریدیں نہیں، پہلے میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا یہ جو میرا مال ہے نا، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے میرے مال میں، اس میں یہ کمی ہے، اس کی یہ کمزوری ہے. عیب بتا کے مال بیچتے تھے، اور اگر کوئی مال واپس کرنا چاہے تو اس سے مال واپس لے لیتے تھے. یہ 2 باتیں اتنی الٹی لگیں سب کو، اتنی نرالی لگیں سب کو. انہوں نے کہا کہ یہ اتنی ایسی بات ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے کہ کوئی تاجر ایسا کرے گا کہ اپنا مال بیچنے سے، میں مال خریدنا چاہتا ہوں، کہتا ہے 1 منٹ رکیں، اس میں یہ عیب ہے، میں پہلے آپ کو عیب بتا دوں پھر خریدیے. وہ حیران ہو گیا. اسے لگتا لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بیچنا نہیں چاہتے اس لیے عیب بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں واقعی صحیح بتا رہا ہوں. نہیں عیب ہوگا ہی نہیں، عیب ہوتا تو آپ، ارے بھائی وہ زیادہ بیکار اس لیے کہ اس مشہور ہو گئی بات. تجارت بھی کامیابی سے کی، دل بھی سب کے جیت لیے، عیب بتا کے مال بیچا، اور مال بیچنے کے بعد کہا کہ اگر واپس کرنا ہے تو میں واپس کر لوں گا، لے لوں گا واپس. اس کے نتیجے میں وہ مقامی آبادی نے اسلام قبول کیا. پہلی مسجد بر صغیر میں ساؤتھ انڈیا کے اندر بنتی. یہ وہ تبلیغ ہے جو برتاؤ اور عمل اور اخلاق کی سطح پر کی جاتی ہے. تبلیغ کا ایک پہلا درجہ یعنی دعوت دین کا پہلا مقام یہ ہے کہ میں بول کے لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں. دوسرا مقام یہ ہے کہ میں اپنے عمل، برتاؤ اور اخلاق سے لوگوں کو دین کا گرویدہ بناؤں. اور تیسرا اس سے بھی اوپر، میں اپنے پورے وجود کی سطح پر، میرے پورے وجود پہ دین حاکم ہو جائے. میں اپنے وجود سے تبلیغ کا، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی صحبت، یہ کچھ نہ بھی کریں نہ بھی بولیں، ان کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ کچھ ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں چیزیں. ان کی کیفیت اندر سے جو ہے، ان کے دل جو ہیں وہ ڈوبے رہتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ان کے دل پگھلے رہتے ہیں. یہ بالکل الگ، یہ سب سے ہائیسٹ لیول، سب سے ہائیسٹ لیول. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو وہ سب سے ہائیسٹ لیول پر لا کر کھڑا کر دیا. اور اس میں جو دل تھا نا، دل کو بدلنا، صلاحیت کو پیدا کرنا، دین کی صلاحیتیں مجھے حاصل ہو جائیں، دین کی مہارتیں آ جائیں، مخارج سیکھ ہو جائیں، حلق سے ہا صحیح نکل آئے، لیکن حلق سے ہا نکلوانے کے چکر میں اس کی ایسی تیسی ہو جائے.
نکال حلق سے ہاتھ مطلب کسی طریقے یا کچھ بھی اس کے ساتھ کر دیں. اس کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے, جو اس کا جو شوق ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کچھ اور چیز ہے, لیکن وہ دل کا یہ شوق جو ہے نا دل میں ہوتا, اور دل اگر ٹھیک چلے, دل زخمی اگر ہو گیا, دل کو زخمی نہیں کریں, دل کو توڑیں نہیں, دل کو بیڈ فیلنگز میں نہیں لے کے جائیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ کام کریں, اس کے ساتھ یہ بھی آئے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نہیں آئے, یہ ضرور آئے. ہر مسلمان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اس طرح سے قرآن پڑھوں, کاش مجھے بھی زیادہ یاد ہو جائے قرآن. وہ کیسا مسلمان ہے جس کے دل میں پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی تمنا بھی ایگزسٹ نہیں کرتی؟ تمنا تو ہم سب کے اندر ہونی چاہیے نا, ہم سب کے اندر ہونی چاہیے, کاش میں پورا کا پورا مجھے یاد ہو جاتا. کاش, کتنی میری بد نصیبی ہے کہ مجھے صرف آدھا اما پارا یاد ہے یا تھوڑا سا یاد ہے. تو آدمی سوچے کہ کاش میں زیادہ سے زیادہ محفوظ کروں, اس پہ غور کروں یہ پورا, اور مجھے بہت اچھی طرح سے اس کو پڑھنا, بتانا, تلاوت کرنا, سب چیزیں آ جائیں مجھے. یہ تو شوق ہو. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یہ جو میں پوری مثالیں میں نے دی نا, اس کی بات یہ ہے, بنیادی بات کو بنیادی اہمیت دینے کی قابلیت حکمت سے پیدا ہوتی ہے. اسی کو حکمت کہتے ہیں. فروعی بات کو بنیادی بات بنا لینا, بات سمجھ آ رہی ہے؟ بنیادی بات کو بنیادی اہمیت, سب سے بنیادی بات کو سب سے زیادہ بنیادی اہمیت. اور اس کے لیے علم چاہیے, اس کے لیے کلیئرٹی چاہیے. وہ علم اور کلیئرٹی کی اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے, اللہ آسان کرے بھائی.